ظہر کی نماز کس وقت تک پڑھ سکتے ہیں؟ ظہر کی نماز عصر کے وقت تک پڑھ سکتے ہیں، عصر سے پہلے پہلے پڑھنا لازم ہے۔ اب عصر کا وقت شروع کب ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ حدیثوں میں دونوں طرح ہے، بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے مثل اول پہ، یعنی ہر چیز کا سایہ جب ایک گنا ہو، زوال کے سائے کے علاوہ۔ زوال کا سایہ کسے کہتے ہیں؟ سورج جب بالکل ہائٹ پہ پہنچتا ہے نا، تو جو علاقے ایکویٹر سے دور ہیں، خط استوا سے دور ہیں، ان میں تھوڑا سا ایک سایہ بنتا ہے، اس سائے کا اعتبار نہیں ہے، اس سائے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ سایہ سورج کے ڈھلکنے سے نہیں بنا، وہ تو نارملی بنے گا ہی، کیونکہ سورج جب بالکل ہائٹ پہ پہنچے گا۔ فار ایگزامپل ایک چیز ہے 10 فٹ کی ایک چیز ہے، وہ آپ نے زمین میں گاڑ دی، اب سورج جب بالکل ہائٹ پہ پہنچا، اب اس کے بعد سورج نے نیچے آنا ہے، تو جب بالکل ہائٹ پہ پہنچا تو اس 10 فٹ کی چیز کا سایہ تھا 1 فٹ، تو یہ سایہ جو 1 فٹ ہے یہ زوال کا سایہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ سایہ نہیں ہے جو دلوک شمس کی وجہ سے، دلوک شمس یعنی سورج کے ڈھلکنے کی وجہ سے، یہ وہ سایہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو سردی میں جو ہے نا لمبا ہوگا، گرمیوں میں یہ سایہ چھوٹا ہوگا۔ تو اب 10 فٹ کی چیز ہے، اس کا سایہ بن رہا ہے زوال کے وقت 1 فٹ، تو اس 1 فٹ کی کیلکولیشن کو آپ سیو کر لیں۔ اب جب سورج زمین کی طرف ڈھلکے گا تو یہ 10 فٹ کی چیز کا سایہ جب 10 فٹ ہو جائے گا، پلس وہ والا 1 فٹ اس میں ایڈ کر لیں جو زوال کے وقت تھا، تو 11 فٹ جب ہو جائے گا تو یہ امام شافعی کے نزدیک اور جمہور امت کے نزدیک یہ عصر کا ٹائم شروع ہو جائے گا اس میں، جس کو مثل اول کہتے ہیں۔ اور جمہور امت میں امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف امام محمد بھی ہیں، اور خود امام حنیفہ سے بھی یہ قول اس طرح کا منقول ہے، اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ اس وقت عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عصر کا جو بہتر وقت ہے وہ اس وقت ہے جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، کئی بار یہ حدیث میں پیش کر چکا ہوں، اب اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہوگی۔ تو دونوں اقوال ہمیں ملتے ہیں، اور افضل بہرحال احادیث کی روشنی میں یہی ہے کہ عصر کو 2 مثل تک تاخیر کی جائے، اس میں عام معمول جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ نماز عصر دونوں ٹائم میں جائز ہے، مثل اول پہ بھی جائز ہے کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جمہور اہل امت اس طرف گئے ہیں، خود امام حنیفہ کا قول بھی ہے، اور پھر صاحبین جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں ان کا بھی یہی قول ہے، تو اس لیے احناف کی نظر میں اس وقت بھی عصر جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ تاخیر کی جائے۔ کیوں تاخیر کی جائے؟ اس لیے کہ حدیثوں سے ثابت ہے تاخیر کرنا، اور احتیاط بھی اسی میں ہے کیونکہ اس وقت پوری امت کا اجماع ہے کہ عصر کی نماز آپ کی ہو جائے گی، تو 2 وجہ سے احناف تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ ہاں اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ سورج زرد ہونے لگے، پھر تو حرام ہے وہ تاخیر۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جو بر صغیر میں انڈیا، پاکستان، ترکی، بنگلہ دیش اور اسی طرح ایران ہے اور ازبکستان، یہ پوری جو جتنی بھی ریاستیں ہیں ان میں یہی معمول ہے کہ عصر کو مثل ثانی پہ پڑھتے ہیں، یعنی تھوڑا سا تاخیر سے پڑھتے ہیں، وہ زیادہ افضل وقت ہے۔ لیکن اس پوری بحث کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کو ظہر بہرحال مثل اول سے پہلے پہلے پڑھ لینی چاہیے۔ مثل اول کا مطلب میں نے بتایا جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے، اتنا ہی ہو جائے جتنی وہ چیز ہے، زوال کا سایہ نکال کے، جس کو ہم عصر شافعی بھی کہتے ہیں۔ سعودی عرب میں اسی وقت پہ نمازیں ہوتی ہیں، تو اس سے پہلے پہلے ظہر تو ہر صورت میں پڑھ لی جائے۔ پھر عصر میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ اول وقت میں پڑھیں یا تھوڑا تاخیر سے پڑھیں، تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، اور کسی نے اول وقت میں پڑھ لی تو بھی ٹھیک ہے۔ سفر میں میرا معمول یہی ہے، ہمارے حضرات کا بھی معمول یہی ہے کہ وہ اول وقت میں عصر پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ سفر میں مسائل ہوتے ہیں، بعض دفعہ نماز قضا ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے، تو اس میں تو افضل ہم یہی قرار دیتے ہیں کہ آپ اول وقت میں پڑھ لیں۔ اور اگر کوئی جمع کرنا چاہے ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھنا چاہے تو اس طرح سے اکٹھا بھی پڑھ سکتا ہے، وہ کہ ظہر کو ڈیلے کریں مثل اول تک، یعنی عصر جو کا وقت شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے ظہر پڑھ لے، اور 2-3 منٹ ٹھہرے گا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور فوراً عصر کا وقت پڑھ لے، عصر کی نماز پڑھ لے۔ اس طرح سے ظہر عصر ملا کے پڑھی جا سکتی ہے سفر میں۔ احادیث میں اسی طرح ہے، اس پر میں نے ایک رسالہ لکھ لیا الحمدللہ، موقع ملا تو میں ویڈیو ریکارڈنگ میں بھی ریفرنس کے ساتھ وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ نبی نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی کس طریقے سے پڑھی ہیں۔ کیا عصر کی نماز کے ساتھ قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ جی پڑھی جا سکتی ہیں۔